أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. پارہ نمبر 15، رکوع نمبر 1. پہلے رکوع سے ہی سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہو رہا ہے، جو کہ ترتیب کے اعتبار سے 17 نمبر سورہ ہے، مکی ہے، جس کے 12 رکوع ہیں اور 111 آیات. فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھا دیں. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی اور بنی اسرائیل کے لیے، اور تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا. تم ان لوگوں کی نسل ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کرایا تھا. اے بنی اسرائیل، تمہیں تورات میں اس فیصلے کی خبر دی گئی تھی کہ تم 2 مرتبہ خرابی پھیلاؤ گے اور سرکشی کرو گے. جب پہلا وقت آیا تو ہم نے تم پر بڑے ہی خوفناک بندے بھیجے، انہوں نے تمہیں تہس نہس کر دیا. کچھ دیر بعد ہم نے تمہاری مدد کی اور تمہیں از سر نو ہر طرح کا ساز و سامان مہیا کر دیا. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ تمہارے چہروں پر رسوائی پھیر دیں اور بیت المقدس میں داخل ہو کر اسے تہس نہس کر دیں. اے بنی اسرائیل، اب بھی باز آ جاؤ. اگر تیسری بار تم نے ہماری نافرمانی کی تو پھر تمہیں سزا ملے گی. اب سب کے لیے قرآن ہی رہنمائی اور ہدایت ہے، اور اس میں ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے. رکوع نمبر 2. انسان بڑا جلد باز ہے، وہ بھلائی کی طرح بسا اوقات برائی مانگنے لگتا ہے. دیکھو، ہم نے رات اور دن اپنی قدرت کے 2 نشان بنائے. رات کو تاریک اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم دن میں اپنے لیے گزران کا سر و سامان مہیا کرو. ہر شخص کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا دیا گیا ہے، جو اس کے سامنے قیامت میں پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اسے پڑھ لے، یہی تیرے احتساب کے لیے کافی ہے. یاد رکھو، ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا.
ہم جب کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دولت مند نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں اور ہم بری طرح تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی قومیں اپنی بدعمالیوں کی سزا میں ہلاک ہو چکی ہیں۔ جو شخص صرف دنیا کا طلبگار ہو اسے ہم اپنی مرضی کے مطابق صرف دنیا میں دیتے ہیں اور آخرت کے انعامات سے محروم رکھتے ہیں، مگر صرف آخرت کے طالب کے لیے ہمیشہ کی کامیابیاں ہے۔ رکوع نمبر 3، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ، اسی کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف تک بھی نہ کرو، ادب سے بات کرو، ان کے سامنے شفقت اور عاجزی سے جھکے رہو۔ اگر بلا ارادہ ان کی خدمت میں تم سے کوتاہی ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرو، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ نہ ایسے بخیل بنو کہ گردن سے ہاتھ باندھ لو۔ رکوع نمبر 4، اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے۔ کسی بے گناہ کو قتل نہ کرو۔ مقتول کے وارث کو قصاص کے مطالبے کا حق ہے، مگر وہ حق سے زیادہ بدلہ لینے کی فکر نہ کرے۔ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، وعدے پورے کرو، وعدوں کے بارے میں تم سے باز پرس کی جائے گی۔ ناپ تول میں کمی نہ کرو، جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ یہ حکمت کی باتیں آپ پر آپ کے پروردگار کی جانب سے وحی کی گئی ہے۔ اے منکرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ ورنہ جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ دیکھو یہ کیسی بری بات ہے، کہتے ہو کہ تمہارے لیے رب تعالیٰ نے بیٹے پسند کیے اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا۔ رکوع نمبر 5، ہم نے قرآن کریم کو کئی طرح سے ان کو سمجھانے کے لیے بدل بدل کر نازل کیا ہے اور بیان کیا ہے، مگر انہیں نفرت ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ سنو، اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے تو عرش کے مالک تک پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ مشرکوں کی خرافات سے بالا تر ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین جو کچھ ان کے اندر ہے اس کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے درمیان پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ جب آپ اللہ کی توحید کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ ظالم ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس شخص کی پیروی نہ کرنا، یہ تو جادوگر ہے۔ قیامت کا ذکر آتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا ہم ازسر نو پیدا کیے جائیں گے؟ آپ انہیں کہہ دیں کہ تم خواہ پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی ایسی مخلوق جس کا دوبارہ زندہ کرنا تمہارے خیال میں مشکل ہو، تو پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے۔ یہ کہتے ہیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ کہہ دیں وہی جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ کہتے ہیں یہ کب ہوگا؟ کہہ دیں عجب نہیں کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو، جس دن وہ تمہیں پکارے گا، اس کی پکار کے جواب میں تم اس کی تعریف کرتے ہوئے نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر اس حالت مرگ میں پڑے رہے ہیں۔ رکوع نمبر 6، ایمان والوں کو ایسی بات زبان سے نہ نکالو جو مخالفین کے لیے مزید اشتعال کا سبب بن جائے اور شیطان اسے فتنے کا ذریعہ بنا لے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ داؤد علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے، ان کو زبور عطا کی گئی تھی۔ مشرکوں سے کہا گیا کہ تمہارے بنائے ہوئے معبود تم سے کسی تکلیف کو دور کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، وہ تو خود اللہ تک رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب کے مخالف ہیں۔ تم غلط فہمی میں نہ رہو۔ ان تمام آبادیوں کو یا تو طبی موت مرنا ہے یا عذاب خداوندی کا شکار ہونا ہے۔ معجزے دکھانے سے مقصود ہمیشہ یہ رہا ہے کہ لوگ انہیں دیکھ کر خبردار ہو جائیں۔ چنانچہ ہم نے قوم سمود کو اونٹنی بطور معجزہ دی تھی۔ ہم نے واقعہ معراج کو اور جہنم میں پیدا ہونے والے تھور کے درخت کو
ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ ہم ان کو تنبیہات کرتے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا ہے۔ رکوع نمبر 7۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے کہا میں اسے کیسے سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس نے رب سے کہا اگر مجھے مہلت مل گئی تو میں اس کی پوری نسل کی بیخ کنی کروں گا۔ اللہ نے فرمایا جا، تیرے پیروکاروں کا بدلہ جہنم ہے، تو جس طرح چاہے ان کو وعدوں کے جال میں پھنسا لے، میرے بندوں پر تیرا زور نہ چلے گا۔ سونو، شیطان کے چکر میں آ کر مشرک نہ بن جانا۔ سمندروں میں جب تمہاری کشتیاں ہچکولے کھانے لگتی ہیں تو اللہ ہی ہے جو تمہاری دعا قبول فرما کر تمہیں بچاتا ہے، مگر تم طوفان سے نجات پاتے ہی شرک کرنے لگتے ہو۔ وہ تمہیں خشکی میں بھی دنسا سکتا ہے اور سمندر میں لے جا کر بھی تمہارا بیڑا غرق کر سکتا ہے۔ تمہارا سر اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکے، اسی نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے، وہی تمہیں خشکی میں اور سمندر میں سواریاں مہیا کرتا ہے، اسی نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے، اور اسی نے اپنی اکثر مخلوق پر تمہیں فوقیت بخشی ہے۔ رکوع نمبر 8۔ قیامت کے دن ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ جن خوش نصیبوں کو اعمال نامے دانے ہاتھ میں ملیں گے وہ کامیاب ہوں گے، لیکن جو شخص دنیا میں حق سے آنکھیں بند کیے رہا وہ آخرت میں اندھا ہوگا۔ یہ لوگ آپ کو راہ حق سے ہٹانے کی فکر میں ہیں، اگر آپ ان کی بات مان لیتے تو آپ کو دنیا اور آخرت میں سزا ملتی۔ یہ آپ کو مکہ سے نکال دینا چاہتے ہیں تو یہ سن لے کہ آپ کے بعد یہ خود یہاں زیادہ دیر ٹھہر نہ سکیں گے۔ سب رسولوں کے معاملے میں ہماری سنت یہی رہی ہے، ہماری سنت کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ رکوع نمبر 9۔ ایمان والو، زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو۔ فجر کی نماز لازمی ادا کرو، یہ فرشتوں کی حضوری کا وقت ہے۔ رات کو تہجد پڑھا کرو، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ تم یوں کہو اے پروردگار، تو جہاں بھی مجھے لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے غلبہ و اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ اعلان کر دے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ سنو، قرآن حکیم شفا اور رحمت ہے، ہر شخص اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے، اب سیدھی راہ پر کون ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ رکوع نمبر 10۔ لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیں کہ روح میرے رب کا حکم ہے، تمہیں اس کا بہت کم علم دیا گیا ہے۔ اے پیغمبر، ہم سلسلہ وحی بند کر دیں تو آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ کو جو کچھ ملا ہے آپ کے رب کی رحمت سے ملا ہے، آپ پر اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ آپ اعلان کر دیں کہ تمام منکرین حق مل کر بھی قرآن جیسی کتاب بنا کر نہیں لا سکتے۔ اس سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ مگر یہ لوگ عجیب و غریب معجزوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں، یا شاندار باغ لگا دیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں، یا آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، یا فرشتے روبرو آ جائیں، یا آپ کے پاس سونے کا گھر ہو، یا آسمان پر چڑھ کر کتاب لا دو۔ رکوع نمبر 11۔ ان کافروں سے پہلے بھی لوگ بشر رسول پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ زمین میں انسان بستے ہیں تو انسان ہی رسول بن کر آئیں گے۔ اگر فرشتے بستے ہوتے تو ہم فرشتوں کو رسول بنا کر بھیج دیتے۔ میری سچائی کا گواہ اللہ کافی ہے، ہدایت اور گمراہی اسی کے قبضے میں ہے۔ گمراہ لوگ قیامت کے روز اندھے، بہرے، گونگے اٹھائے جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں کون زندہ کرے گا؟ کہہ دیں زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، وہ ان جیسوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ رکوع نمبر 12۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دے کر بھیجا تو فرعون کہنے لگا اے موسیٰ، تو مجھے جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بصیرتوں کے ساتھ آیا ہوں، تو مجھے شامت زدہ دکھائی دیتا ہے۔
फिरौन ने उन्हें मुल्क बदर करना चाहा तो हमने फिरौन और उसके साथियों को गर्क कर दिया और उनकी जगह बनी इसराइल को बसा दिया। क़यामत के दिन हम उन सब को जमा करके ले आएंगे। सूरह के आखिर में इरशाद हुआ, कुरान हक है और आप बशीरो नज़ीर बनाकर भेजे गए हैं। तुम ईमान लाओ या ना लाओ, जो लोग हकीकत का इल्म रखने वाले हैं वो कुरान पढ़ते हैं और रोते हैं और रब के हुजूर सजदा रेज हो जाते हैं। आप ऐलान कर दें कि तमाम तारीफों का मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह है और उसका किसी तरह भी कोई शरीक नहीं। तुम उसे अल्लाह कहो या रहमान, सब अच्छे नाम उसी के लिए है। रकू नंबर 13 से सूरह अल कहफ का आगाज हो रहा है, जिसके 12 रकू हैं, मक्की सूरह है और 110 आयात हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा तो उसके पिछले हफ्ते के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। रकू नंबर 13 में फरमाया, हर तरह की सदाइश उस खुदा के लिए है जिसने अपने बंदे पर यह किताब उतारी, जिसमें मुनकिरों के लिए आजाब की खबर है और अच्छे काम करने वालों के लिए खुशखबरी है। ये किताब अल्लाह की औलाद तजवीज़ करने वालों को भी खबरदार करती है कि वो बिल्कुल बेखबर हैं और उनके आबाओ अजदाद भी बेखबर थे। आप इनके ईमान न लाने पर अफसोस न करें। ये दुनिया का साजो सामान तो सिर्फ आजमाइश है कि देखें कौन अच्छे काम करता है। ईमान वालों को गार वालों का जिक्र सुना दें कि वो हमारी निशानियों से थे। गार में जाते हुए उन्होंने रब्बे करीम से रहमत और अल्लाह के फजल की दुआ मांगी थी और ये नौजवान वो साले नौजवान थे जो अल्लाह की निशानियों में से थे। रब्बे करीम की रहमत और दोस्ती की उन्होंने दुआ की थी। बरसों तक वो नींद की आगोश में पड़े सोए रहे। रुकू नंबर 14। ये चंद नौजवान थे जिन्होंने गार में पनाह लेकर अपना ईमान बचाया। फिर हमने कई सालों तक उनको गार में सुला दिया। वाकया यूं हुआ कि उनकी कौम ने उनको शिरको कुफर पर आमादा करना चाहा। उन्होंने कहा, हम तो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक बनाने पर तैयार नहीं। वो आपस में कहने लगे कि ईमान बचाने की खातिर चलो किसी गार में पनाह ले लेते हैं, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियां पैदा कर देगा। चुनाचे वो ऐसी गार में सुलाए गया जहां किसी हाल में भी सूरज की शुआएं गार में नहीं पहुंचती थी, धूप इधर उधर से गुजर जाती थी। रुकू नंबर 15। देखने वाला असहाबे कहफ को देखता तो यूं महसूस करता कि वो बेदार हैं, हालांकि वो सो रहे थे और रब्बे ताला उनकी करवटें बदलते रहे। उनका कुत्ता भी गार के किनारे पर बैठा रहा। कई सौ साल के बाद असहाबे कहफ बेदार हुए तो अपने में से एक को खाना लाने के लिए बाजार भेजा। बाजार वाले उसके पुराने सिक्कों को और उसे देखकर हैरान रह गए। लोगों ने असहाबे कहफ की तादाद में इख्तिलाफ किया है। बाद ने 3, बाद ने 5 और बाद ने कहा कि वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। मगर उनकी सही तादाद अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। तुम्हें इस सिलसिला में बहस और गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं। तारीख मकसूद नहीं बल्कि मतलूब इससे इबरत और नसीहत है। रुकू नंबर 16। तुम्हें हिदायत की जाती है कि ये न कहा करो कि मैं ये काम कल करूंगा, बल्कि यूं कहा करो इंशाअल्लाह मैं ये काम करूंगा। असहाबे कहफ 300 से कुछ ऊपर साल गार में ठहरे रहे। इरशाद रब्बानी है, आप वही इलाही की तिलावत में मसरूफ रहें। अल्लाह के फैसलों को कोई बदलने वाला नहीं। अपने आप को उन लोगों के साथ बस्ता रखें अपने आप को उन लोगों के साथ वाबस्ता रखें जो सुबह शाम अल्लाह की याद में मसरूफ हैं और उसकी रजा चाहते हैं। उन और आप कभी भी गाफिलों का कहना न मानिए। जालिमों के लिए हमने जहन्नुम तैयार कर रखी है, जहां वो पानी मांगेंगे तो पीने को तेल का तलछट मिलेगा। हाँ, ईमान वालों और अच्छे काम करने वालों के अजर जाया नहीं होंगे। रुकू नंबर 16। अजाब खुदाबंदी का मजाक उड़ाने वालों को आप 2 आदमियों का किस्सा सुनाइए। एक उनमें से मुनकरे क़यामत था और बहुत मालदार था। उसके पास 2 खूबसूरत बाग थे। दूसरा नादार था मगर अल्लाह वाला था। मालदार उस गरीब भाई से कहता कि मैं क़यामत के ढगोसले को नहीं मानता।
अगर क़यामत आ भी गई तो वहां मुझे इससे कहीं ज्यादा इनाम व इकराम हासिल होगा। उसका भाई उसे कहता कि अल्लाह को मानो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। हो सकता है कि तुम्हारा माल तबाह हो जाए और मुझे इससे कहीं बेहतर मिल जाए। चुनाचे एक रोज उसका बाग तबाह कर दिया गया। अब वो कफ़े हसरत मलता रह गया कि ऐ काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराता। जब अजाब आया तो उसकी मदद के लिए कोई आगे ना बढ़ा। रुकू नंबर 18। इन मुनकिरीन आखिरत को दुनिया की जिंदगी की ये मिसाल सुनाएं कि पानी आसमान से उतरे, उसकी बदौलत गुंजान खेतियां उग आएं, लेकिन कुछ देर के बाद सूख जाएं और हवाएं भूस उड़ा कर ले जाएं। बिल्कुल उसी तरह माल और औलाद दुनिया की जीनत है, बाकी रहने वाली शय नेकियां हैं। क़यामत के दिन पहाड़ उड़ने लगेंगे और ज़मीन चटियल हो जाएगी। तमाम इंसान इकट्ठे होकर अल्लाह के हुजूर पहुंच जाएंगे और बिल्कुल वैसे ही आ जाएंगे जैसे नंग धड़ंग पहली मर्तबा पैदा हुए थे। फिर आमाल नामे सबके सामने रख दिए जाएंगे। लोग आमाल नामे देखेंगे तो हैरान होकर कहेंगे कि ये कैसी किताब है कि छोटी बड़ी कोई बात नहीं छोड़ी इसने। वो अपने तमाम अमलों को अपने सामने मौजूद पाएंगे। रुकू नंबर 19। वो वक्त भी काबिल गौर है कि जब हमने फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो तो इबलीस के सावा सब झुक गए। वो एक जिन था, वो अपने रब के हुक्म से बाहर हो गया। तुम उसको और उसकी औलाद को दोस्त न बनाओ। मैंने जमीन व आसमान की पैदाइश में उनसे कोई मदद नहीं ली। क़यामत के दिन शैतान के पैरोकार अपने खुद साख्ता शरीकों को मदद के लिए पुकारेंगे, मगर कोई उनकी मदद को न पहुंच सकेगा। रुकू नंबर 20। हमने कुरान करीम में हर उसलूब के साथ बात समझाई है, मगर इंसान बड़ा झगड़ालू है। भला हिदायत आ जाने के बाद इन्हें ईमान लाने और गुनाहों की बख्शिश मांगने से किस चीज ने रोका? शायद ये लोग अजाब के इंतजार में बैठे हैं। हमारे रसूल बशीर और नज़ीर बनकर आते रहे, मगर काफिरों ने हमेशा खुदा के नबियों का मजाक उड़ाया। इन जालिमों के दिलों पर जिद के गिलाफ चढ़े हैं और इनके कानों में डांट हैं। वरना हकीकत यह है कि आयात इलाही से मुंह फेर लेने से बड़ा कोई जुल्म नहीं। ये उसकी मेहरबानी है कि फौरन नहीं पकड़ता। इनको मोहलत दी गई है, ये माने या ना माने तो इनके लिए हमारी तरफ से हलाकत का वक्त मुकर्रर हो चुका है। इनसे पहले कितनी ही बस्तियों को हमने उनके जुल्म और शिर्क की वजह से तबाह कर दिया है। रुकू नंबर 21। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी यूशा बिन नून से कहा कि हमें दो दरियाओं के संगम तक जाना है। इंशाल्लाह ये आखिरी रुकू चूंकि 16वें पारे के साथ ताल्लुक रखता है तो हम कल से पढ़ेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि